بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال في موضع آخر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اما بعد، معزز علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس ایک اکیلے رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت، دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً ہم اور آپ کے، سب کے، انسانوں اور جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: اپنے بچوں کو بچا لو۔ در حقیقت جن حالات سے آج ساری دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے عرص حیات کو تنگ کرنے والے حالات ہیں۔ ان کے مستقبل کو
خوفناک بنانے والے حالات کا اشارہ دینے والے ہیں۔ ایسے میں ہم میں سے ہر مسلمان فکر مند ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اسلام کی رمق باقی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کے پاس اسلام جو ایک عظیم دولت ہے اس کا احساس ہے۔ انہیں احساس اس بات کا ہے کہ یہ دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ یہ ہماری اگلی نسلوں میں باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ اس دولت سے محروم ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت بنانے کے اور بالخصوص جنت میں جانے کا جو ذریعہ رکھا ہے، اس سے وہ ناواقف ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گئے، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو مستقبل سنوارنے کے نام پر کانوینٹس میں پڑھا رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد دوسری کنٹریوں میں ویسٹرن کلچر کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بالخصوص ان کے عقائد پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے مختلف رسم و رواج پر، ہر چیز پر جب سوال اٹھتا ہے تو کتنے ایسے جاہل مسلمان ہیں جو اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ کیا واقعی ہمارا اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کا اس قدر پروپیگنڈا کیا جانے لگا ہے، باطل کا اس قدر دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ آج حق اس کے سامنے ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے۔ آج سچ پر ہونے کے باوجود مسلمان خوف میں ہیں، آج سچ پر ہونے کے باوجود مسلمان شک میں پڑا ہوا ہے کہ کیا آیا واقعی اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس بچے اسکولوں میں پڑھ کر، اسکولز میں بد عقیدگی اور بت پرستی نہ جانے کیا کیا عقیدے سیکھ کر گھر آتے ہیں، اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو خود اسلام نہیں جانتے، وہ ماں باپ جنہیں خود اسلام کی تعلیمات نہیں معلوم، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ بے جواب ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جو اسکول نے بتایا جا رہا ہے، جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، جو عقیدہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے، وہی صحیح ہے اور ہمارے ماں باپ غلط ہیں۔ اور آج ایسا ایک نہیں، کئی اسکولز میں ہو رہا ہے، کئی اسکولوں میں بچوں کے ذہنوں پر کام کیا جا رہا ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے ٹیچرز کو کہ ان مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں کو ایسے بنا دو کہ یہ بچے اپنے ہی ماں باپ کے خلاف ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو پورے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے کی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسلم لڑکی ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے، کورٹ میرج کرنے کے لیے کورٹ میں جائی۔ کورٹ سے واپس آتے ہوئے ماں اسے تڑپ تڑپ کر عاجزی کر رہی ہے کہ بیٹا مت جا، یہ تو جس دھرم میں جا رہی ہے اسلام کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، فلاں ہے، اسے سمجھا رہی ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ اس بچی کو بچپن سے کہاں پڑھایا تھا؟ اس بچی کو کیا ٹریننگ دی گئی تھی؟ اس بچی کے ذہن میں جو شکوک و شبہات اسلام کے خلاف آئے تھے، کبھی کیا اس کا دفاع کیا گیا؟ کبھی اس کو کلیئر کیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر اسلام کے خلاف نفرت بھرتی چلی گئی اور وہ مسلمانوں سے متنفر ہوتی چلی گئی۔ نفرت کا اندازہ لگائیے، مسلمان تو مسلمان، اپنی جنی ہوئی ماں سے کتنی نفرت ہے، اس کی اپنی سگی ماں سے اس کو کتنی نفرت ہے۔ ویڈیو وائرل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ماں دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے ہاتھ آ کر اس کے سامنے گر کر مر جاتی ہے، اور وہ بچی اس ماں کو انگل کر اس کے اوپر سے ہو کر اس کار میں بیٹھ کے اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ چلے جانا گوارا کر لیتی ہے۔ یہ نوبت مسلمانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ یہ واقعات یہ مت سمجھو کہ یہ کسی اور اسٹیٹ میں ہوا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ کسی اور کے گھر میں ہوا ہے،
یہ آج بڑی تیزی سے مسلمانوں کے ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، گھر گھر تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے وجوہات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو بچا لو، ان بچوں کو بچا لو مرتد ہونے سے، ان بچوں کو بچا لو جہنم میں جانے سے۔ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ آگ سے بچا لو۔ اپنے ان بچوں کو آپ معمولی سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، اسے چھوٹی سی بخار آ جائے، اسے کوئی درد ہو جائے، اس کا چھوٹا موٹا کوئی حادثہ ہو جائے، اسے زخم ہو جائے، آپ اسے دواخانہ لے کر گھومتے ہیں، یہ ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر، فلاں جگہ، اس کی تعلیم پر، اس کے صحت پر، اس کی غذا پر، اس کی خواہشات پر، اس کے تمام لوازمات پر جتنی توجہ دی جاتی ہے، اس کے عقیدے پر، اس کے منہج پر، اس کے دین پر، اس کے جو ہے نا سچائی پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے جو کہ ضروری ہے۔ بھوکا ہے تو کھلانے کی فکر ہے، اسے ٹافیز چاہیے، اسے کھلونے چاہیے، اسے جو چاہیے وہ دلانے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن جو اسے ضرورت ہے وہ دلانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ وہ ہے اسلام، وہ اسلام اس کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک وہ کیسے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کہاں اس کی تعلیم ہو رہی ہے، کیا اسے سکھایا جا رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ بچیاں کما رہی ہیں، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو بچیوں کی کمائی پر فخر کرتے ہیں کہ بچے ہمارے لاٹ ہو رہے ہیں، بچے نہیں کماتے ہیں، بچیاں کماتی ہے، بچیاں گھر چلاتی ہیں، اس فخر میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہی وہ لڑکیاں ہیں جو کمائی کے نام پر سب سے پہلے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہے، پھر اس کے بعد ایمان کو خطرے میں ڈال لے کر وہ مرتد ہو کر نکل رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت سوچنے کا دور ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں پر کام کیا جا رہا ہے، ہم پر نہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا کرنا ہے، ان کے لیے کیا پلاننگ ہے، وہ پلان ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس یہ ہے کہ آج کا پلان ہمارے پاس نہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہمارے ان بچوں کو کیا بنانا ہے، یہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، وہ پلان ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہندوستان میں ہر شہری کو بنیادی حقوق اس کے مرتب کیے گئے کہ تعلیم کا حق ہے، غذا کا حق ہے، صحت کا حق ہے، مذہبی آزادی کا حق ہے، مختلف حقوق ہے۔ اگرچہ کہ آئے دن اس میں تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہے، چینجز ہوتے جا رہے ہیں، ان حقوق کو کھینچنے کی باتیں ہو رہی اور کھینچا بھی جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک حق ہے جو مذہبی تعلیم کا حق۔ آگے چل کر یہ قانون بننے کے لیے کوششیں چل رہی ہے، روزانہ ایسے واٹس ایپ پر میسیجز گردش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مدارس کو، اسلامی تعلیمات دینے والے مکاتب کو، ان کے اداروں کو بند کر دینا چاہیے۔ اس پر روزانہ ہیئرنگ ہو رہی ہے کورٹس میں۔ کہاں ہے مسلمان، کہاں غور کر رہے ہیں؟ پہلے تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، پہلے تو مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، مکاتب میں پڑھنے والوں کا ریشو کتنا ہے، جبکہ مسلمانوں کے 99.9% بچے انہی کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ 1% جو ہے ان سے بڑی تکلیف ہے۔ یہ مولوی بنیں گے، یہ عالم بنیں گے، یہی دین کے دعوے دار ہیں، ان کو پہلے ختم کرو، مدارس کو ختم کر دو، تاکہ یہ جو اسلام کی روح پھونکتے ہیں، اسلام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کو ختم کر دو۔ 99% لوگوں سے تکلیف نہیں ہے، 1% وہ لوگ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، مساجد کو آ رہے ہیں، ان سے تکلیف ہے کہ یہ لوگ اسلام کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسپین میں مسلمانوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا تھا، ہاں، بہت سے رشیا کے اندر کئی جگہ پر اسلامی حکومت کے جھنڈے جو نا گاڑ دیے گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان
اور صلیبیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے بعد مسلمانوں کے نام و نشان کو جس طریقے سے مٹا دیا گیا، آج آپ جا کر دیکھیں بڑی شاندار مساجد ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ بڑی شاندار مساجد تھی، مسلمان کہاں ہیں؟ کئی ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نسلیں آج زندہ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ آئی کہ وہ لوگ جو دنیا کے چپے چپے سے مسلمان ہجرت کر کے امریکہ گئے تھے، آج ان کی تیسری چوتھی نسل مسلمان نہیں ہے۔ وہ جانے والے لوگ کون تھے؟ وہ بے دین نہیں تھے، وہ جانے والے لوگ کوئی صرف تاجر نہیں تھے، وہ اپنی جگہ عالم بھی تھے، دین پر عمل کرنے والے بھی تھے، لیکن آج ان کی تیسری چوتھی نسلیں، انہیں اسلام نہیں معلوم، انہیں لفظ اللہ نہیں معلوم، انہیں قرآن نہیں معلوم۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس جگہ جاتے ہیں، جس مقام پر رہتے ہیں، وہاں کے اطوار، وہاں کے طور طریقے سے آدمی بہت جلد اپنے اندر ان تاثرات کو قبول کرنے لگتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ان کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اس عمل کرنے کو اپنا ایک زندگی کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں۔ بچا لو ان بچوں کو، ان بچوں کی فکر کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے اگر ہماری دینی فکر نہ کی ہوتی، اگر وہ بھی اسی طرح کسی دوسرے ممالک کو کمانے کے لیے نکل جاتے، تو پتہ نہیں آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام کی دولت کیا ہے؟ بڑی عظیم دولت ہے، بہت بڑے مالدار ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہی اسلام کی دولت کیا ہے؟ اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ۔ کافر لوگ قیامت کے دن، یہ جتنے کافر لوگ ہیں قیامت کے دن چاہیں گے، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ یہ زمین بھر کر، پوری نیچے سے زمین پوری لیول بھر کر، اوپر آسمان تک پورا فل اپ کر کے، اور اس جیسی ایک اور زمین، دو زمین بھر کر خزانہ اللہ کے پاس پیش کر دیں تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ ما تقبل منہم، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ چیز، وہ دولت، اگرچہ کہ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں رہے گا، لیکن اگر ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ اسلام کی دولت آج ہمارے پاس، ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ اب بچوں کو سکھائیں گے کون؟ مدرسے کے مولانا، مسجد کے امام صاحب ہی سکھائیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی، ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے فَأَبَوَاهُ، ماں باپ بنا رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ماں باپ غیر مسلم ہو کر بچے کو یہودی بنا رہے ہیں، وہ ماں باپ نصرانی ہونے کی وجہ سے بچے کو نصرانی بنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجوسی ماں باپ اپنے بچوں کا مجوسی بنا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم بچوں کو لے جا کر چھوڑ رہے ہیں کفریہ اسکول میں، وہاں کی تعلیم دلوا رہے ہیں، وہاں بچہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک پڑھ کر واپس آئے، اور اس کے بعد وہ تھکا ذہن لے کر جب گھر آئے، وہ سو جائے، اسے اسلام کیا ہے کیا بتائیں گے؟ وہ 12 گھنٹے، بلکہ افسوس ہمارے علاقے کی اگر ہم بات کریں تلنگانہ کی، ہمارے پاس تو ریسیڈنشل ہاسٹلز کھول دیے گئے بچوں کی ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے۔ وہاں ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی ہے جو اپنے بچوں کو ایسے ہاسٹلز میں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ چلو کھانا بچ گیا، فیس بچ گئی، تمام چیزوں سے بچ گئے، فری میں بچے پڑھ کر آ رہے ہیں، فری میں بچے مرتد ہو رہے ہیں،
فری میں بچے مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے نکل جا رہے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہو رہی ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی خرابی اور اس سے بڑا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ دین اسلام سے باہر نکل جا رہے ہیں۔ آج فَأَبَوَاهُ، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دیگر مذاہب میں داخل کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے، اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے۔ نہیں بھئی، چلتا ہے، دور چل رہا ہے، اب کب تک اسلام، برقع، داڑھی، کرتا، پیجامہ، یہ سب باتیں اب نہیں چلے گی۔ اس دور میں جینے کے لیے بچوں کو بھیجنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہوں تو اس سے بڑی بات، آج لوگ بچوں کو کمانے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں، پڑھنے کے نام پر بچے جا رہے ہیں۔ وہ امریکہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی جرمنی جا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی جگہ پر جا رہے ہیں؟ جرمنی کے حالات آپ اٹھا کر پڑھے، وہاں کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھے، وہاں رہنے والے آج جو لوگ زندہ ہیں ان کے آبا و اجداد مسلم تھے، آج انہیں اسلام سے نفرت ہے، آج انہیں اسلام سے نفرت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسے علاقوں میں بھیجیں اور یہ سمجھیں کہ ہم بچوں کا مستقبل بنانے کی سوچ رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے فکر مند ہیں، تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا بچہ اس قابل ہے؟ کیا آپ کی بچیاں بھی جا رہی ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، چائنا جا رہی ہیں ڈاکٹری کورس کرنے کے لیے، جاپان جا رہی ہیں، جائیے جہاں جائیے، ساری دنیا اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز بنیادی عقیدے کی تعلیم، دینی مزاج ہے یا نہیں ہے، اسلام کو، حلال و حرام کو سمجھنے کی تمیز ہے یا نہیں ہے، یہ اندر ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی چپے میں چلا جائے وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ گھر کا ماحول اسلامی ہونا ضروری ہے۔ گھر کا ماحول اسلامی کب ہوگا؟ گھر کا ماحول اسلامی کب ہوگا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ کون کر رہا ہے گھر والوں کو بچانے کی فکر؟ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، گھر والوں میں سب سے پہلے اس کی اپنی بیوی، جس کے ذریعے سے وہ گھر بنتا ہے، وہ بنیاد پڑتی ہے، وہ خاندان قائم ہوتا ہے، وہاں سے اس کی نسلیں پھوٹتی ہیں۔ وہ بیوی کیسی ہے؟ جس لڑکی کو گھر میں لایا جا رہا ہے وہ لڑکی کیسی ہے؟ اس کا دینی ماحول کیسا ہے؟ اس کا گھرانہ کیسا ہے؟ اس کا مزاج کیسا ہے؟ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اسے دینی معلومات کتنی ہے؟ کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس کے انتخاب کے جو معیارات ہمارے پاس ہیں وہ ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے ہے، یہی ساری چیزیں رہ گئی۔ اب آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ، اس دور میں ایسی مائیں دنیا میں ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نکل جا رہی۔ ایسی کئی مثالیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، یہ دین کے نام پر رشتے نہ ہونے کا انجام دیکھیے، توحید کے نام پر رشتے نہ ہونے کا انجام دیکھیے کہ وہ جسے گھر میں رشتہ کر کے لایا جائے، بچے ہونے کے بعد بھی وہ چھوڑ کر یا تو مسلم یا پھر کسی غیر مسلم کے چکر میں پھنس کر چلی جا رہی ہے، غیر مسلم کے چکر میں وہ چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز ضروری ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو پہلے بچانے کی فکر کرے، اپنے گھر والی کو لے آنے کے وقت اب جو آ گئے انہیں سنبھالیے، سدھاریے، اصلاح کیجئے، ان کے اندر تعلیم نہیں ہے تو انہیں تعلیم دلائیے۔ کھانا پینا، کپڑا، غذا، دوا، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی تعلیم کا انتظام یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مائیں ہی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں گی۔ آج حالت کیا ہے؟ مائیں بچوں کو تربیت کرنے کے بجائے فون میں لگی ہوئی ہیں۔ بچے رونا شروع کرے تو بھی فون دینا ہے، وہ خود اپنے طور پر بھی فون دیکھنے میں مصروف، فون دکھانے میں مصروف۔ وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ دین کیسے جانے گا؟ اسے کیسے سکھایا جائے؟ سبحان اللہ۔ ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے، حلال و حرام کی تمیز دیکھیں آپ، بچوں کو سکھانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز۔ کھجور گرا ہوا ہے، وہ اٹھا لیے، منہ میں ڈال لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاقن تھوک دو، اس کو تھوک دو۔ کیوں؟ کھجور حرام ہے، کھجور کھانے کی چیز یہ
حرام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اخشا، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ہو سکتا ہے لعل، ہو سکتا ہے ان یکون من الصدقہ او من مال الصدقہ، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال کا ہو اور زکوٰۃ کا مال ہم پر حرام۔ سبحان اللہ، کھجور حرام نہیں ہے، زکوٰۃ کسی کی زکوٰۃ میں سے آیا ہوگا اور وہ شاید نیچے گر گیا ہوگا، اٹھا کر تم نے کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا ہونے کی وجہ سے تم پر حرام ہے اور تم اس کو کھا لو، فوراً تھوک دو۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم بتاتے ہیں؟ کبھی نہیں بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم خود نہیں جانتے ہیں کہ حلال حرام کیا ہے، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ارے کون پڑو اس مصیبت میں، جینا ہے، زندگی ہے، سب کچھ چلے گا، چلانا ہے۔ بلکہ افسوس تو یہ ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حرام کو حلال بنانے کے لیے یہ عالم سے پوچھے مولانا جائز ہے کیا، وہ مولانا جواب نہیں دیے، دوسرے کے پاس گئے، وہ مولانا ایسا بول رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیے، ان سے پوچھے، ان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، جہاں تک ہو سکے کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی عالم ایسا مل جائے جو اسے حلال کر دے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، سود کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جو حرام ہے، واضح طور پر حرام ہے، اسے حلال کرنے کے راستے تلاشتے ہیں۔ علماء کے سامنے پیچیدہ مسائل کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، اپنے مطلب کا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں، بقیہ مسئلے کو چھپا کر ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں فلاں مولانا نے فتویٰ دے دیا وہ حلال ہے، بس حلال۔ تو یہ حالت آج ہمارے لوگوں کی ہے۔ اب ہماری یہ نسلوں میں وہ حرام خون اگر دوڑتا رہے گا، وہ حرام کمائی سے آیا ہوا پیسہ ان کی زندگیوں میں لگے گا تو ان کے اندر ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ وہ نیک خواتین تھیں جنہوں نے کہا تھا اپنے شوہروں سے کہ دیکھو اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ، ہم بھوکے رہ کر برداشت کر لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، وَلَا نَصْبِرُ عَلَى نَارِ جَهَنَّمْ، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہے کوئی ایسا بولنے والے؟ ارے یہ سب فتوے ڈھونڈتے رہو گے تو بھوکے رہ جائیں گے بھائی، زندگی ہے، دنیا ہے، چلتے رہو، ہر چیز میں آگے بڑھو۔ پیچھے رہ گئے مسلمان یہی حلال حرام کے فتوے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، آگے بڑھنے کے لیے سب چیزوں کو بازو رکھ دو اور آگے بڑھو۔ کیوں؟ ہم سے پہلے کے لوگ کیا ہم سے پیچھے تھے؟ ہم سے پہلے کے لوگ جنہوں نے حکومتیں کی تھی، یہاں اپنا سکہ چلایا تھا، کیا وہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے؟ یہ ضرورت ہے بچوں کے اندر حلال و حرام سکھائیں، مارکیٹ جائیں، کوئی بھی چیز حلال و حرام، ہوٹل میں کھانا ہے، کون سی ہوٹل میں کھانا ہے، کہاں نہیں کھانا ہے، کیا ذبیحہ ہے، حلال ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں سکھائیں گے تو بچے جائیں گے، اب ہوگا کیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ کیوں بتانا ہے کہ جسم میں جو دوڑنے والا خون ہے، اگر یہ خون حلال نہیں رہے گا تو اس کا ایک چھوٹا سا نقصان دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر میں نکلتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا بھی حرام ہے، غذی بالحرام، بلکہ یہ جو باڈی بنایا ہے، جسم بنایا ہے، پورا حرام سے پلا بڑا ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ حرام و حلال کی تمیز ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا اس کا نقصان؟ وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتا جائے گا۔ اور ایک دوسرا نقصان حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کا، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جائے گا، اور جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر حیا ہے وہ ایمان والا ہے، جس کے اندر حیا شرم ختم اس کے اندر سے ایمان بھی ختم۔
تو یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آج اسکولوں میں جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں، جس طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے بچوں کو جس طرح پارٹیسپیٹ کروایا جا رہا ہے، شریک کیا جا رہا ہے، اس کے اندر حصہ لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ مائیں اپنے بچوں کو فخریہ طور پر دیگر مذاہب کے کیا کیا بنا کر لے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سا لباس پہنا کر لے جا کر پارٹیسپیٹ کروا رہے ہیں آپ کے سامنے. مائیں خود لے جا رہی ہے، اسے نہیں معلوم ہے نا اس ماں کو یہ کیا چیز ہے. دیندار ماں ہوتی تو ایسا کام نہ کرتی. دینداری بہت ضروری ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بچا لو، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والی نسلیں، یہ آنے والے بچے مسجد تو چھوڑیے، دین اسلام کے خلاف آج حملہ کرنے والوں میں غیر مسلم سے آگے بڑھ کر وہ مسلمان ہیں جنہیں آج ایکس مسلم کا فتنہ کہا جا رہا ہے. کون سا فتنہ؟ ایکس مسلم. پہلے مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں کیے گئے، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں کیا گیا، اس کے اندر وہ پروان چڑھتے گئے، اور ایسے لوگ، ایسا ماحول، ایسا اسکول، ایسا کالج، ایسے آئی ٹی سیکٹرز اسے ملے جہاں پر اس کی تربیت کی گئی اسلام کے خلاف زہر بھرا گیا. آج وہی بچہ، اس کا نام چاہے محمد ہو، اس کا نام چاہے اظہر ہو، اس کا نام چاہے سہیل ہو، کوئی بھی نام کا وہ مسلمان لگتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے. کتنے ایسے چینلز ہیں جہاں پر یہ ایکس مسلم لوگ آج مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، رقیق حملے کر رہے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے عام لوگ تو چھوڑیے، علماء بھی تیار نہیں ہیں. افسوس کا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس، یہ بڑی افسوس کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس مسلکی تعلیم ہوتی ہے، منہجی تعلیم نہیں ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں یہ مسلک والے وہ مسلک کے خلاف تیار ہو جاؤ، ان کو یہ جواب دینا ہے، ان کو اس کے بارے میں بولنا ہے. ارے دیگر مذاہب کے بارے میں کیا ہے؟ وہ مذاہب والے آج اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، نہیں وہ مجھے نہیں معلوم ہے. کیوں؟ میں ہمارے مسلک کی کتاب پڑھا، کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھا. میں مسلکی کتاب، مسلکی دائرے میں محدود ہو کر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج ان لوگوں کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے، مسجد کے امام کے پاس جا کر پوچھو کہ یہ ایکس مسلم یہ سوال اٹھا رہا ہے مولانا، اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں معلوم. کیوں؟ میں تو یہ فقہ پڑھا ہوا ہوں، میں تو وہ فقہ پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں علامہ کی کتاب پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں کی کتاب پڑھا ہوا ہوں، ہمارے اس مسلک میں نہیں ہے. یہ مسلکی حدود سے باہر نکلنے کا وقت ہے. اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مسلک پر نہیں. اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مسلکی تعصبات کو ختم کریے. آئیے کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے، آئیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے. یہی وہ بچے ہیں جو کل قیامت کے دن آپ کے درجات کو بلند کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے 3 چیزوں کے. ایک تو خود اس کا عمل جو اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے بعد کام آنے والی چیزوں میں صدقے جاریہ. دوسری چیز وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ خود عالم ہیں، آپ نے فائدہ پہنچایا، اس کا ثواب ملے گا. آپ عالم نہیں ہیں لیکن علم کو پھیلانے کے لیے علمی مدارس، مراکز، مساجد، لائبریری، یونیورسٹیز قائم کر دیا آپ نے، یا علماء کی کفالت کی، جس کے ذریعے سے علم پھیلتا رہا، لوگوں سے جہالت دور ہوتی رہی، اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تیسری چیز آپ نے کہا ولد صالح يدعو له. کیا کہا آپ نے؟ نیک اولاد جو آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد دعا کرے. ابھی میں آپ کی مسجد میں دعا کا ایک وہاں پر پوسٹر دیکھا، نماز جنازہ کی دعا نیچے رکھا ہوا پوسٹر ہے. ابھی نظر پڑی، یقین مانیے آپ، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز جنازہ کی دعا نہیں جانتا. باپ کے جنازے میں کھڑا ہونے کے لیے تھر تھر کانپتا ہے، دعا پڑھنا نہیں آتا. کبھی آ کر امام سے کہتے ہیں مل صاحب تھوڑا دعا زور سے پڑھ دو، ہم آمین بول دیں گے.
یہ حالت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اولاد نیک رہے گی تو دعا کرے گی، یہ اولاد کو دعا تم نے سکھایا ہی نہیں تو وہ دعا کیا کرے گی؟ دعا سکھاؤ، انہیں دعا سکھاؤ۔ اب یہ کہیں گے کہ بھئی دعا کیسے سکھائیں، بچے تو اسکول میں پڑھنے چلے گئے، وہاں پر جرمن لینگویج سیکھ رہا ہے، کورین لینگویج سیکھ رہا ہے، چائنیز لینگویج سیکھ رہا ہے، کچھ اگر نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ عربی لینگویج نہیں سیکھ رہا ہے۔ عربی تو چھوڑیے، عربی تو چھوڑیے، اردو پڑھنا نہیں آتا، افسوس، مادری زبان مدر ٹنگ اردو ہے، بات اردو میں کرتا ہے، نہ اردو پڑھنا آتا ہے نہ اردو لکھنا آتا ہے، دیواروں پر یہ ساری دعائیں لگی ہوئی ہے، اگر کھڑا کر کے یہاں پر پڑھانے لگایا جائے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نیچے منڈی ڈال کر چلے جائیں گے، نہیں مولانا ہم کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ حالت ہے، ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اولاد کو اس قابل بناؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کے درجات کو بلند پائیں گے تو انسان کہے گا کہ یہ میرے درجات اتنے بلند کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، باستغفار ولدک، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے۔ وہ اولاد کو استغفار نہیں معلوم، وہ اولاد کو نماز نہیں معلوم، وہ اولاد کو روزہ نہیں معلوم، وہ اولاد تو مرتد ہو جائے تو پھر درجات کیسے بڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے بعد ان کے آنے والی نسلیں ان کے ایمان میں ان کو فالو کی تو ہم کیا کریں گے؟ جنت میں ان کی نسلوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے، ان کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اس کی فکر کیجئے، ان اسباب کو اختیار کیجئے۔ ایسے کہ چند اسباب میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی نسلوں نے ان کے ایمان میں پیروی کی۔ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ جنت میں ماں باپ کے درجے کو کم کر کے، ہو سکتا ہے دنیا کے فتنے بہت بڑھ جائیں، اولاد وہ عمل نہ کر پائے جو ماں باپ کرے تھے، جیسے کہ آج کا دور ہے، ہمارے آبا و اجداد جیسے عمل کرتے تھے آج ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارے اندر خشوع خضوع میں کمی ہے، اخلاص اور للہیت میں کمی ہے، وہ جیسے آبا و اجداد کے اندر تھا ویسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا، ماں باپ کے درجے کو کم کر کے نیچے نہیں لائے گا بلکہ بچوں کے درجے کو بلند کر کے ماں باپ تک پہنچا دے گا۔ وہاں انسان دیکھے گا کہ میری نسل کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہاری نسلیں ہیں جنہوں نے تمہارے ایمان میں فالو کیا، ہم ان کو تمہارے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی، اور خاص طور پر لڑکیوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، یہ لڑکیوں پر ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری بچیوں پر ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے کھلے عام ببانگے دہل سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ ایک بچی کو لاؤ اتنے پیسے لے لو، ولا کر لو، فلاں کر لو۔ فکر کرو اپنی اولاد کی، فکر کرو ان کے سوشل میڈیا پر نظر رکھو، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ان کے دوست کون ہیں، کس سے ملنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ ان پر سختی نہیں ہے، ان کی حفاظت ہے۔ جس طرح آگ کے قریب جاؤ تو آپ بچا لیتے ہیں، گڑھے کے قریب جاؤ تو آپ بچا لیتے ہیں، پھسلنے جاؤ تو گرنے سے بچا لیتے ہیں، اس سے بڑی خطرناک تباہی، اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ جہنم میں چلا جائے، وہ جہنم میں چلی جائے۔ تو اپنے بچوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، ورنہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ایمان کے بگاڑ اور ان کے مرتد ہونے میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ کے تحت ماں باپ خود مرتد بنانے کے ذمہ دار اور گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بت پرستی سے بچائے، بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، شرک کی گمراہیوں سے اور اس کی دلدلوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر اندھے بہرے گونگے فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔